اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں انٹرنیشنل پامسٹ اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم شہزاد خان، عاطف مجید کے چینل پہ۔ شنگھائی کانفرنس ہے اور اس کے ممبرز بھی 9 ہیں، اور 9 ممبرز کو اگر ہم دیکھیں تو دنیا کی تقریباً آدھی عوام کو تو وہ ڈیل کر رہے ہیں، 40%، اور نمبر 9 ہے، 9 ممبرز، نمبر 9 ہے۔ اس سال کا بادشاہ منگل ہے، اور منگل کا ڈیجٹ 9 ہے، اور منگل لڑائی ہے، اور یہ بھی 9 آ گئے۔ اور دوسری بات جو ہے 15 کو انہوں نے کہہ دیا ہے احتجاج، 1 اور 5 6 اس کو الٹا کرو پھر 9، اور 6 جو ہے ویسی شہر جادو سے ریلیٹ ہے، اور اوپر ڈی چوک آ گیا۔ اب ڈی چوک کو اگر ہم غور کریں تو یہ بے شمار علمی پروگراموں میں نے کہا ہے ڈی اور یہ سی ہے، یہ پائسس کے ہیں، اور پائسس کیا جو پلانٹ جوپیٹر ہے، یہ ڈی سی جوپیٹر ہے، 2 مشتریوں کا یہ مالک ہے۔ اب 2 مشتریوں کو اگر ہم غور کریں تو وہ اگر جوپیٹر جو ہے وہ 9 اکتوبر کو ریٹروگریڈ ہو گیا، الٹا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیٹ پہ میں یہی کہوں گا سوچنا چاہیے پی ٹی آئی کو کہ بیک پہ آنا چاہیے، ڈیٹ چینج کر لیں، کوئی آگے شنگھائی کانفرنس نکل جائے۔ ڈیٹ اچھی نہیں ستاروں میں، لڑائی جھگڑا، فساد، دنگا، پرزنرز وین، بڑا، پھر حکومت بھی فرنٹ فٹ پہ آ جائے گی، بہت زیادہ آ جائے گی۔ لیکن ادھر پی ٹی آئی کی بھی مجبوری ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ میں بھی اس شنگھائی کانفرنس سے فائدہ اٹھا لوں، یعنی کہ ہم اپنا زور دیں۔ اچھا، یہ زور کے پی ٹی آئی کے 2 ہی موقف ہیں مینٹلی جو میں سمجھتا ہوں، ایک عمران خان صاحب کی رہائی، اور دوسرا یہ ہے آئینی ترامیم، یہی ہے۔ تو لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں 17 سے بھی سٹارٹ لے سکتے ہیں، لیکن اس ڈیٹ سے بچنا چاہیے۔ دنیا میں نے بھی تماشا دیکھنا ہے، ویسے اچھی نہیں ہے یہ، اگر خدا نہ خاصا یہ پی ٹی آئی آگے فرنٹ فٹ پہ آتی تو پھر نقصانات کا اندیشہ جو ہے زیادہ ہے۔ پاوری ٹوٹ کی جب اختلاف آ گئے ہیں تو اٹس مین کہ میں سمجھتا ہوں ڈیٹ آگے جا سکتی، اور باقی اگر ہم دیکھیں آئینی ترامیم بھی میں نے یہ پہلے بھی پیشن گوئی کی 17 کے بعد آئے گی۔ اچھا، یہ سوچ ہی ہے، پی ٹی آئی ایک مضبوط اپوزیشن جماعت ہے، پڑھے لکھے ہیں سارے، یعنی کہ اگر آپ پی ٹی آئی کے ووٹرز کو دیکھیں ایسے ہیں جن کو اپنا نام لکھنا بھی آتا ہے، اس لیول تک کے وہ، تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو نام بھی نہیں لکھنا تھا۔ پی ٹی آئی کے جتنے بھی ووٹر کو نام ضرور لکھنا تھا، پڑھے لکھے ہیں، یہ نہیں جماعت جاتی۔ باقی وہ جو طلال چودھری کا جو بیان ہے وہ ایک سیاسی بیان ہے، جو وہ بیان دے رہے ہیں یہ ایک سیاسی بیان ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سوچی بھی نہ ببر شیرا کہ پی ٹی آئی کل ختم ہو جائے، ہونے نہیں، چیلنج ہے میرا۔ ڈرافٹ روف کیا ہے، چکری ہے یہ۔ اصل جو ہے آئینی ترمیم کا جو مین مقصد ہے آئینی عدالت بنانا۔ آئینی عدالت نہیں بنا سکی حکومت تو کوئی ترمیم نہیں، پھر یہ 25 کے بعد ہی کام جائے گا، پھر لمبا ہی ہو گیا، لٹک بھی جائے گا، اور پھر حکومت پہ بے شمار پریشر آ جائے گا۔ 25 تک حکومت پریشر دے سکتی ہے، 25 کے بعد نہیں۔ اب 25 کیوں، 2 اور 5 7 ہے، 7 منافقت، اس کے بعد حکومت اڑ گئی۔ اب بات یہ ہے کہ آئینی ترامیم میں جو نمبر 1 ٹاپ پہ حکومت نے سوچا ہوا وہ آئینی عدالت۔ اب آئینی عدالت میں کیا آئینی کورٹ بن جائے گی یا بینچ بنے گا؟ مولانا صاحب بینچ کی طرف آئے ہیں، میں بھی بینچ کہہ رہا تھا کہ بھائی مثالیں بھی دی گئی، انڈیا نے بھی بینچ بنایا ہوا ہے، پاکستان بھی بینچ بنا لے، اتنی ضرورت تو نہیں آئینی عدالت کی، 20% بھی کیس نہیں ہوتے اس میں۔ لیکن اگر آئینی عدالت نہ بنی تو پھر بینچ بھی نہیں بنتا، یہ بھی پیشن گوئی کر دی ہے۔ اور آئینی عدالت کے لیے حکومت سر دھڑ کی بازی لگائے گی، بہت زیادہ لگائے گی۔ اب مولانا اگر نہیں راضی ہو تو بھی کیا کرے گی، کہاں سے نمبر پورے کریں گے؟ تو حکومت اگر نمبر کہیں توڑ پائی، پیشن گوئی آ رہی ہے، تو پھر وہ خیبر پختونخوا سے، کے پی کے سے نمبر ٹوٹیں گے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن پیشن گوئی کر رہا ہوں، ایسا ہو سکتا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ آئینی عدالت اگر بن جاتی ہے تو بھائی چیف جسٹس کو کون بنائے گا؟
چیف جسٹس بنائیں گے پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ صدر پاکستان نوٹیفائی کریں گے. یہ بھی پیشن گوئی آ گئی. اور اس کے بعد جب بنا کریں گے, اپوائنٹمنٹ ہوا کرے گی, تو پھر وہ جوڈیشل کونسل کرے گی. یہ بھی پیشن گوئی آ گئی. اب ادھر والی جو چیف جسٹس آف پاکستان جو جا رہے ہیں, آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان جو ریٹائر ہو رہے ہیں جناب آنریبل قاضی فائز عیسیٰ صاحب, ان کی جگہ کون آ رہے ہیں؟ ان کی جگہ آنریبل جسٹس صاحب منصور علی شاہ صاحب بہت مضبوط ہیں, بہت زیادہ مضبوط ہیں. یہ بھی پیشن گوئی آ گئی. سیکنڈ پہ منیب اختر صاحب آ رہے ہیں, لیکن منصور علی شاہ صاحب ٹاپ پہ آ رہے ہیں میرے, وہی مجھے دکھائی دے رہے ہیں. سورج ہی ہے نا دونوں ہی ہیں کہ جو آنریبل جسٹس صاحب میں دو میں سے ایک آ سکتے ہیں اگر بن گئی تو. جناب آنریبل جسٹس امین الدین صاحب, جناب آنریبل جسٹس یحییٰ افریدی صاحب, ان دونوں میں سے کوئی ایک آ جائے. میں نے ایک بات اشارہ کر دیا ہے کہ پھر وہ کیا ہوگا, کچھ بندے ٹوٹیں گے. تو بندے کیسے ٹوٹیں گے؟ وہ یہی چیزیں ہیں نا, ضمیر کی باتیں نہیں کرتے. پا ضمیر, بلاول بھٹو پا ضمیر. مولانا صاحب کو کوئی سمجھ نہیں پایا. مولانا صاحب زیرک سیاستدان ہیں, وہ ہر ایک نو پتر چکائی گئے نا, سب نو چاہ بھی پیارے رہے, مٹھائی بھی کھاؤ, گلے بھی لگ, حکومت بھی آتی وہ خوش ہو گئے, پی ٹی آئی بھی آتی خوش ہو گئے. لیکن پہلے بھی کہا تھا مولانا صاحب نے اگر اپنی سیاست بچانی ہے, بیٹے کی سیاست کو چمکانا ہے, تو ان کو کھڑا ہونا پڑے گا. اب وہ کھڑے تو ہو گئے, لیکن زیرک سیاستدان ہے, اپنا مسودہ بھی لائے ہوئے ہیں, تو کچھ چیزیں مولانا صاحب کی مان لی جائیں گی. بات یہ ہے حکومت کے دن نہیں, وزارت عظمیٰ کے دن گنے جا چکے. آئینی ترمیم والی بات تو کلیئر ہو, یہ نانا ہو سکی. وزیر اعظم صاحب جلدی گھر جا رہے ہیں. حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا تو یہ بھی تھا نا, یونٹی فیتھ اینڈ ڈسپلن, اعتماد یقین, یہ بھی تو تھا نا, اتحاد. وہ خواب بھی تو دیکھ لیں گے. اے بڑا خواب بنا رہا, وہ بھی تو دیکھن نا. یہ بھی کہا تھا کرپشن نہیں کرنی ہے, یہ بھی خواب تھا. اور بڑے بڑے خواب تھے کہ ملک کو کیسے لے کے جانا آگے. پارلیمنٹ میں چائے کی پیالی بھی نہیں پینی, خواب تھا. تم جہاز سے بہ کے باہر اڑتے پھرتے ہو. ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. یہ حکومت جو ہے نون لیگ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ان کی مرضی سے کچھ نہیں ہونا. ان کو ایک ٹاسک ہے, مل گیا ٹھیک, انہوں نے پورا کر دیا ٹھیک ہے, تو گھر جاؤ, کچھ نہیں ہونا. ان کے پاس اتنی پاور نہیں ہے. ایسی تیش دے رہے ہیں انہیں پی ڈی آئی کو کہ باہر نکلے بیوقوفی کرے, لیکن پی ڈی آئی کی سیانی ہے. تو انشاءاللہ کل پھر دوبارہ ملاقات ہوتی ہے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.